اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2 دن 3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا کہ آپ کو ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں. اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں. اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا، اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا. میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی اسٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں. یہ اجازت نہیں ہوگی. ارے او ٹکلے چپڑ گنجو، آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے پاکستان کی اتنی اوقات آپ لوگوں نے چھوڑیے کہ پاکستان سے بندہ لائسنس آ کے ادھر سعودی یا دبئی میں چینج کرے؟ نہیں، آپ کے پاس لائسنس ہو نہ ہو، آپ کو ادھر 40 50 70 تک کلاسیں دیں گے، یہ لوگ تعلیم دیں گے. پھر اس کے بعد سپروائزر آپ کا ٹرائی لے گا. جب آپ وہ پاس کرو گے، اس کے بعد سگنل، اس کے بعد کچا ٹرائی، اس کے بعد پارکنگ، اس کے بعد برج، اس کے بعد فائنل ٹرائی ہوتی ہے. آپ کے پاس لائسنس ہونے اور نہ ہونے کی کوئی بھی مطلب نہیں ہے. آپ جا کے ایئرپورٹ میں کھڑے ہو کہ آپ کا ڈرائیونگ کا ویزا، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، کینسل. ارے باڑ میں جاؤ بے شرم آدمی، تم لوگوں کے بچے تو باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں، تمہارے رشتہ دار تو بڑے بڑے عہدوں پہ، تم کو کیسے پتہ ہے کہ پردیس میں جانا کیسا ہوتا ہے، ادھر سیٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ انداز ہے؟ آپ لوگ تو آرام کی مائل ٹوس کے آپ لوگوں کے تو سرے اور پیٹ باہر نکل آئیے، بے شرمو. آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ 10 12 لاکھ میں بندہ ویزا خرید لیتا ہے اور اس کے بعد کئی وہ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جب 10 12 لاکھ روپے ہم جیسا غریب بندہ جمع کرتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، زمین بک جاتی ہے، ان کی گھر میں جتنا بھی سونا وہ بک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ 10 لاکھ روپے دے کے ویزا لگواتا ہے. بے شرمو، آپ جس نے بھی پردیس میں جانا ہو نا، پشاور کا ایئرپورٹ لیا کرو، پشاور ایئرپورٹ سے جایا کرو، انشاءاللہ ادھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آج اگر کسی ملک نے اپنے ویزے فری کر دیے نا، تو قسم سے پاکستان میں صرف فوج رہے گا، پولیس رہے گا، اور یہ سرکاری اداروں میں جو کام کرتے ہیں نا، جن کو فری تنخواہیں ملتی ہے، وہ رہے گی. پاکستان میں کوئی بھی رہنے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، وہ سب اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے. آپ لوگوں کے جس کے بھی نئے ویزے لگتے، آپ لوگ جاؤ اور پشاور ایئرپورٹ سے اپنا ٹکٹ کراؤ. انشاءاللہ ادھر کوئی بھی ایسا بے شرم بے غیرت آدمی نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں چھیڑے گا، آپ کو جانے دے گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کے منہ پہ تھوکنے، یار اس بار تھوکنے، انشاءاللہ یہ آنے والے الیکشن جو ہے نا، ہم ان کے منہ پر تھوکیں گے.